اتہاس لرننگ اکیڈمی۔ آج ہم جس فلاسفر کو ڈسکس کریں گے ان کا نام ابن خلدون ہے۔ تو چلیے آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ابن خلدون کا پورا نام ولی الدین ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن خلدون ہے۔ ان کے والد کا نام محمد بن خلدون تھا۔ ابن خلدون جو تھے ایٹ دا ٹائم آف برتھ وہ تونس میں پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت جو تونس تھا وہ بیسیکلی سینٹر تھا لرننگ اینڈ کلچر آف افریقہ کا۔ اور ابن خلدون نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے ارلی ایجوکیشن تونس میں ہی کمپلیٹ کی، اور انہوں نے قرآن و سنہ کی تعلیمات میں جو ہے وہ کافی کوالیفائڈ ہو گئے، اور اس کے بعد 24 ایئرس کی ایج میں ان کو ایز اے صاحب العلامہ جو ہے ایز اے اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کو صاحب العلامہ ان دا چارج آف رائل اسٹیمپ۔ ٹھیک ہے، ابن خلدون کی جو نیچر تھی وہ کافی جو ہے ایڈونچرس نیچر تھی۔ انہوں نے بہت سارے ممالک کا سفر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تونس شہر سے بہت ساری مختلف جگہ پر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے الازہر یونیورسٹی میں ایز اے ان کو لیکچرر کے عہدے کے اوپر فائز کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر وہ پروفیسر بھی اپوائنٹ ہوئے، اور اس کے بعد وہ ایز اے جج بھی انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز جو تھی وہ پرفارم کی 1384 میں، اور لیٹر آن جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتے رہے 1401 سے 1405 تک۔ اب جو ہے ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ان کے کچھ ورکس ہیں۔ تو فرسٹ جو ان کی بک ہے وہ ہے کتاب الابرار، التعریف، ہسٹری آف بربرس اینڈ مقدمہ۔ جو فرسٹ بک ہمارے پاس آتی ہے اس کا نام ہے کتاب الابرار۔ یہ جو بک ہے یہ بیسیکلی کنسسٹ کر رہی ہے 7 والیومس کے اوپر۔ اس کے اندر جو ہے ان کا جو بک ہے مقدمہ ابن خلدون، اس کا جو ہے انٹروڈکشن ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ساری نیچر کا اور ہسٹری کی جتنی بھی جو تاریخ ہے اس کا سارے کے سارے ویوز دیے ہوئے انہوں نے کتاب الابرار کے اندر۔ اب مقدمہ ابن خلدون جو ان کی بک ہے اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بک، جس کو یونیورسل ہسٹری کے اندر کافی امپورٹنس حاصل ہے، اور ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں لائک سوشل سائنسز کے سوشیولوجی ہے، ڈیموگرافی ہے، کلچرل ہسٹری ہے، سوشل ڈاروزم ہے، مارکسزم ہے، مارکس کی جو تھیریز ہیں اور اکنامکس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ابن خلدون کی وجہ شہرت مقدمہ ابن خلدون ہے، اور ایز اے ہسٹورین تاریخ دان کے طور پر، ایک پولیٹیشین کے طور پر، پھر ایز اے اکنامسٹ جو ہے ان کو کافی امپورٹنس دی جاتی ہے، اور انہی کی پوائنٹ آف ویو کو جو ہے ڈفرینٹ ویسٹرن کے جو پولیٹیکل تھاٹ کے فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا۔ ان کی جو بک ہے مقدمہ ابن خلدون یہ کنسسٹ کرتی ہے 6 سیکشنز کے اوپر۔ فرسٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی کو سارا ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کی فزیکل انوائرمنٹ کو، یعنی جتنی بھی انسانی معاشرہ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ سیکنڈ جو والیوم ہے اس کے اندر جتنے بھی جو پہلے انسان کی زندگی تھی دیٹ واز ویری ان دا ڈفیکلٹی، جس طرح سے انسان کی زندگی تھی، وائلڈ ٹرائبس جو ہیں جتنے بھی، اور ڈیسٹینیشنز ان کا ریلیشن شپ کو ڈسکس کیا گیا۔ تھرڈ والیوم کے اندر انہوں نے جتنی بھی جو ریاست ہے اور حکومت کے جتنے بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور ریزنس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، اور بتایا ہے کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو کریٹ دا اسٹیٹ، اور جتنی بھی جو گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پروسیجر کو ڈسکس کیا ہے۔ فورتھ جو ان کے والیوم ہے ان کے اندر اس نے رورل اور اربن لائف یعنی دیہی اور شہری زندگی کی سویلائزیشن، اس کی تہذیب، اس کے خد و حال کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے۔ اور جو ففتھ پارٹ ہے اس کے اندر انہوں نے جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جو ایگریکلچر سے، ٹریڈ سے اور انڈسٹریل سے، یہ سب چیزیں جو بلونگ کرتی ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایگریکلچر لائف کو زیادہ ڈسکس کیا ہے، اور جتنا بھی جو پیسے کمانے کے ذرائع ہیں، اکنامکس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ 6 جو والیوم ہے اس کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ میتھڈس کو ڈسکس کیا ہے لرننگ کے، اور اس کے اندر انہوں نے ایجوکیشن کو اور اس کے میتھڈس کو، حدیث کو، فقہ کو اور ہسٹری کو، ڈفرینٹ جتنے بھی جو دوسرے سوشل سائنسز کے یعنی جو معاشرتی علوم ہیں ان کو زیادہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ آگے چل کے ابن خلدون نے ہمیں بتایا کہ what type of nature the man is citizen by nature according to ابن خلدون، کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے، اور لوگوں کا، انسانوں کا جو ہے معاشرے میں مل جل کر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی میں ایک جو سوسائٹی ہے ہیومن سوسائٹی اس کی ایگزسٹنس ہے۔ ادروائز اٹس ناٹ possible for the one person to live alone
It is necessary and it means the association of man is indispensable. ٹھیک ہے. اور ابن خلدون کہتے ہیں کہ جو میوچل کوآپریشن ہے اور ایسوسیشن ہے وہ انسان کی بقا کے لیے, ہیومن سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. اور چونکہ انسان جو ہے معاشرتی حیوان ہے, اور تو اس لیے جو ہے وہ ایچ پرسن از کنیکٹیڈ ٹو اندر پرسن فار ہز پرسنل نیڈس. ٹھیک ہے. اور اس کی سروائیول کے لیے, سوسائٹی کے لیے, لائک فار ایگزامپل جو پوری سوسائٹی ہے وہ رولس کا اور رائٹ اینڈ ڈیوٹیز کا وہ ایک مکسچر ہے. اف ون پرسن ہیز اے رائٹ سو ادر پرسن از اٹس ڈیوٹی. اگر ایک پرسن کا وہ حق ہے تو دوسرے پرسن کا وہ فرض ہے. تو اس طرح سے جو سوسائٹی ہے وہ اس کا پورا سروائیول چل رہا ہے, اور لائف سائیکل جو ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ میں جو ہے وہ اصابیہ یا اسبیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابن خلدون ڈسکس کرتے ہیں. ان کے اکارڈنگ جو ہے یہ اسبیہ جو ہے اٹ از دا سینس آف وننس, یعنی انسان کی جو اٹ از دا سینس آف وننس وچ ریزالو ٹو ورک ٹوگیدر فار دا کامن پرپز دا کریشن آف اسٹیٹ. یعنی ایک ریاست کی تشکیل کے لیے ایک ہی مقصد کے تحت مل جل کے کام کرنے کا نام اسبیہ ہے. ٹھیک ہے, یا اصابیہ ہے. یہ دو طرح کی اس کی ٹائپس ہیں. فرسٹ جو ہے وہ ریئل ہے اینڈ دا سیکنڈ از آرٹیفیشل. ریئل جو ہے وہ پریزنٹ ہے ایز اے فیملی یا خاندان کی صورت میں, اور آرٹیفیشل جو ہے وہ ایک پورے قبیلے کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے. اور ابن خلدون کے نزدیک جو ہے اسبیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک انسانی معاشرے کے لیے, ریاست کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جس معاشرے کے اندر اتحاد ہوگا, یونٹی ہوگی, وہی معاشرہ جو ہے اسی کی بقا ہے. ادروائز جو ہے وہ اٹ از امپاسبل ٹو پریونٹ دا ڈسٹرکشن آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ میں ابن خلدون ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے لائف سائیکل آف ڈائنیسٹی, جس میں 4 جنریشن سے. فرسٹ جنریشن میں کیا تھا کہ انسان کی جو زندگی تھی وہ کافی انسیولائز تھی اور دیہی زندگی کے اوپر بسر کرتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اس کی کنسسٹ تھی, اور جو زندگی گزارنے کے طریقے تھے وہ کافی ہارڈ کنڈیشنز تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو کنسیپٹ ہے اسبیہ کا وہ کافی یونٹی تھا, اور اس میں کافی اسٹرینتھ تھی. لوگ کافی مل جل کر زندگی بسر کر رہے تھے. لوگوں میں کسی بھی قسم کی ہوس یا لالچ نہیں تھی, اور یہاں کا جو حکمران تھا, رولر تھا, وہ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کے کام کرتا تاکہ ایک ریاست کی تشکیل ہو سکے. اور ریاست کی تشکیل جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو رہی تھی اور دین اسلام کے مطابق کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پر جو حکمران ہے وہ ایک لیڈر کے طور پر جو ہے وہ ایکٹ کر رہا تھا, نہ کہ ایک کنگ کے طور پر. سیکنڈ جنریشن میں کیا ہوا کہ جو لوگوں کی سولائزیشن ہے وہ چینج ہوئی. لوگ دیہی زندگی سے شہری زندگی کی طرف رواں دواں ہوئے. ٹھیک ہے, وہاں تک جو ہے ان کی زندگی کافی امپروو ہوئی, اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, لوگوں کا وے آف لائف چینج ہوا. لیکن ساتھ ساتھ جو اسبیہ کا کانسیپٹ ہے, جو یونٹی ہے لوگوں کے درمیان, وہ بھی کافی بروکن ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہو گیا کہ وہ توڑ پھوڑ کر شکار ہوتی چلی گئی, اور جو حکمران ہے, جو کنگ ہے, اس کی جو اتھارٹی ہے اس کے اندر تھوڑی ڈکٹیٹرشپ آتی چلی گئی. ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں سے دور ہوتا گیا, اور جو کنگ ہے اٹ بیکمز مور پاورفل, اور لوگوں سے اس نے ایسولیشن اختیار کر لی. جو تھرڈ جنریشن ہے اس کے اندر لوگوں نے بالکل کمپلیٹلی ابن خلدون کے اکارڈنگ جو تھرڈ جنریشن ہے اس کے اندر جو سٹیزنس ہیں اور جو رولر ہے دے ہیو فارگیٹ دا ہارڈ شپس آف فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ جنریشن. اور یہاں پر آ کر اسبیہ کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ کافی آلموسٹ اٹ ہیز بن بروکن, اور ایبسلیوٹ پاور جو ہے وہ کنگ کے پاس آ گئی ہے. لوگوں کی ذہنوں سے خیال ہی مکمل طور پر نکل چکا ہے کہ ان کی جو ڈیفینس ہے, ان کا جو اکنامکس ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور دے ہیو indulged themselves in the luxurious life and they are totally forget about the defense or attacked or pursued their enemies. یعنی لوگ مکمل طور پہ اس بات کو نظر انداز کر دیا ہے کہ ان کو اپنی دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. لوگ بالکل کمپلیٹلی اگنور کر گئے ہیں کہ دے ہیو اینیمیز, اور ان کو کہیں سے بھی ایکسٹرنل اٹیک جو ہے ہو سکتا ہے. فورتھ جنریشن میں کیا ہوا کہ جو رولر ہے اٹ بیکم کمپلیٹلی لاسٹ ہز اتھارٹی آف دا اسٹیٹ,
لوگوں کے درمیان جو اس کی رسپیکٹ ہے وہ بھی کمپلیٹلی لاسٹ ہو چکی ہے، اور جو اسپیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمپلیٹلی بروکن ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے، اور لوگوں کے پاس کسی بھی قسم کی منی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، اور جو پیپل ہیں اکارڈنگ ٹو ابن خلدون دے بیکم ڈیفینس لیس، اور جو لائف سائیکل ہے ڈائنیسٹی کا، یعنی جو ریاست ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے۔